اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیہ سید الاسقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم صلوات حضرات، یہ عشرہ مجالس جس کی کل شام غریبہ ہوگی، پھر 11 محرم کی ایک مجلس ہے، 12 کی صبح کو، بس یہ سلسلہ عشرہ مجالس جو پورے سال رہتا ہے، جس کا انتظار امام حسین علیہ السلام آتے بہت دیر سے ہیں، جاتے بہت جلدی ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کچھ علامات پیش کروں گا ظہور صاحب الزمان علیہ السلام کی۔ میں بھی سے اپنے تمام ماتمی بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں مجھے پورا مصائب مکمل کرنے دیں۔ ماتم بھی پرسہ ہے، مجلس بھی پرسہ ہے، آپ اپنا جی بھر کے پرسہ دیجیے گا۔ جب تک مصائب ختم نہ ہوں میں اپنی مجلس جاری رکھوں گا۔ اور آج شب میں بڑی تفصیل سے مصائب کو پیش کرنا چاہتا ہوں، شب کے مصائب کو اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب کو تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ تحمل رکھیں گے۔ میں جانتا ہوں برداشت کی شب نہیں ہے، لیکن مصائب میں پورے پڑھوں گا۔ حضرات، شب ہے شب عاشور، تاریخ کی سخت ترین راتوں میں سے ہے۔ علامات ظہور کے اندر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اویئرنیس ہوگی۔ پوری دنیا میں ہر انسان پہچان لے گا کہ کوئی اہل بیت رسول ہے۔ پوری دنیا میں ہر جگہ پیغام پہنچ جائے گا اہل بیت کا، ہر آدمی امام زمانہ سے متعلق گفتگو کرے گا۔ میں نے خود باقاعدہ برطانیہ میں، حتیٰ امریکہ کے اندر نیو یارک کا ایک ریڈیو چلتا تھا، اس کے اوپر باقاعدہ امام کا نام لے کے، امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کے گھنٹوں پروگرام ہوتے رہے، یہ کون ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے جو بڑی فائل ہے امام زمانہ سے متعلق وہ CIA کے پاس ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں یہ کون ہے۔ یہاں تک کہ ان کے ایجنٹ دیکھے گئے ہیں کوفہ کے اندر، اور مسجد کوفہ، مسجد سہلہ کے باہر لوگوں سے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھے جا رہے تھے کہ تم کسی ایسے کو جانتے ہو، تم نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے؟ کیونکہ مسجد سہلہ میں جو 40 شب جمعہ اعمال کرتا ہے، روایات میں ہے اس کی ملاقات ہوگی۔ تو کہا تم نے ملاقات کی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا ایسے کو جانتے ہو جس نے دیکھا ہو؟ تو بہت سے لوگوں نے کہا یہ آپ لوگ کیوں انٹرویوز لے رہے ہیں؟ کہا ہماری فائل تیار ہے، یہ جو امام مہدی کہتے ہیں، مسلمان شیعہ کہتے ہیں، ہم نے فائل تیار کی ہوئی ہے، ہمارے پاس تصویر نہیں ہے، ہم لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کیسے لگتے ہیں، ہم اس تصویر کے، اس فائل میں تصویر لگانا چاہتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو باور ہو نہ باور ہو، کافروں کو باور ہے کہ کوئی امام آنے والا۔ تو پوری دنیا منتظر ہے، آسمان منتظر ہے، زمین منتظر ہے زہرا کے لال کا، ہر جگہ کے اوپر انتظار ہو رہا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات، مہدویت کا تصور ہر دین میں پایا جاتا ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے بھی ایک اوتار کے انتظار میں ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ کوئی آخری
کال کی افطار آنے والا ہے، اور کال کی افطار یعنی وہی امام کی طرف اشارے ہیں کہ کون ہوگا، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے اب۔ اسی طرح سے یہودی کہتے ہیں کیونکہ ایک مسیحا آئے گا، عیسائی کہتے ہیں کہ ایک آخری وقت آنے والا ہے جہاں پہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، مسلمان سارے فرقے منتظر ہیں کہ کوئی مہدی موعود آئے گا۔ مہدی یعنی جس کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کسی ایک ایسے کا وعدہ کیا ہے رسول خدا نے کہ جس کے لیے پوری کائنات منتظر ہے، انبیاء منتظر تھے، ائمہ منتظر تھے، اولیاء منتظر تھے، اوصیاء منتظر تھے، کربلا والے منتظر تھے، جناب سیدہ منتظر تھیں، آپ اور ہم سب منتظر ہیں۔ تو کوئی ایسا ہے منتظر جس کے سب انتظار میں بیٹھے ہیں؟ جب زمین انتظار میں ہو، آسمان انتظار میں ہو، کسی چیز میں رونق نہیں ہے جب تک کہ امام علیہ السلام تشریف نہ لائیں۔ ہر جگہ پہ اذان ہوگی لیکن روح اذان نہیں ہوگی، نماز ہوگی روح نماز نہیں ہوگی، عبادت ہوگی روح عبادت نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہ روح عبادت کیا ہے؟ کہ وہ ولایت ہے اور وہ امام زمانہ کا وجود مقدس ہے۔ تو کہ ہر چیز صلوات پڑھو۔ تو حضرات جب انسان کی عبادت انتظار کر رہی ہو، روح عبادت انتظار کر رہی ہو، کربلا انتظار میں ہو، پوری دنیا انتظار میں ہو ظلم و جور کے خاتمے کے لیے، تو جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اسی آیت کی تلاوت کریں گے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جو میرا عنوان رہا۔ امام آ کے یہی اعلان کریں گے کہ بے شک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم منت نہادن کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جن جن کو زمین پہ ظلم کے ذریعے کمزور کر دیا گیا تھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہی کو امام بھی بنایا ہے، انہی کو پوری زمین کا وارث بھی بنایا ہے۔ تو کوئی وارث زمین ہے، کوئی وارث کائنات کا وارث آئے گا، ہر چیز خود بخود گواہی دے گی میرا وارث آ گیا ہے۔ کعبہ بھی گواہی دے گا، حجر اسود گواہی دے گا، صفا مروہ گواہی دیں گے، حرم حل ہر چیز گواہی دے گی، ہمارے دل گواہی دیں گے کہ امام علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو حضرات پوری دنیا منتظر آئیں، ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کون ہے۔ ہر کسی نے یاد کیا، توجہ مجھ میں کہ میرے صاحب ہر کسی نے یاد کیا ہے، پیغمبر اسلام نے یاد کیا ہے، بار بار یاد کیا ہے، اور کئی مرتبہ کہتے تھے میرے 12 وصی ہوں گے، میرا 12واں وصی میرے اس نواز حسین کی ذریت سے ہوگا۔ امام امیر المومنین نے خود سے یاد کیا اور وہ بھی کہا کرتے تھے کون ہوگا؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، کہا یہ ذوالفقار دی مجھے ہے، وارث میرا بیٹا ہے۔ کہا جب ذوالفقار چلے گی گواہی دے گی کہ ہاں آج میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، کوئی مہدی برحق اٹھائے گا، ہر ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ سب نے یاد کیا، جناب سیدہ نے بھی یاد کیا ہے۔ جب ایک مرتبہ بی بی کہیں دربار سے واپس آ رہی تھی نا، تو اس وقت بی بی نے کہا تھا، کہا دیکھو آج تم نے ظلم کیا، حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلوں، میرے سارے ظلموں کا بدلہ لے گا۔ جس بی بی کے گھر میں امیر المؤمنین جیسے امام موجود ہوں، حسن حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، وہ بی بی کہیں میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا۔ نہ جانے کتنی امیدوں کا مرکز ہے امام زمانہ، کتنی چاہتوں کا، کتنی محبتوں کا مرکز ہے۔ سب نے یاد کیا، امام حسن مجتبیٰ نے یاد کیا ہے، امام حسین نے میدان کربلا میں یاد کیا ہے۔ جب ایک ننھا سا لاشا اٹھا کے چل رہے تھے نا، تو کہہ رہے تھے یاد رکھو تم نے میرے اصحاب کو مار دیا، میرے بیٹوں کو مار دیا، میرے بھائیوں کو مار دیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، میرے سارے مظالم کا بدلہ لے گا۔ تو سب نے یاد کیا ہے نا، امام سجاد نے، ہر امام نے۔ اور چھٹے امام کا جس جملے کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی۔ کون ہے؟ اللہ۔ میں جب اس جملے کو سوچتا بھی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی خدمت میں گزار دیتا۔ اللہ اکبر، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ دادا ہیں، وہ پوتا ہیں، آپ بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، آپ حجت خدا ہیں، وہ بھی حجت ہیں، اگر وہ امام ہے تو آپ بھی امام ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان کے ماننے والوں کو کہ میں دادا ہوتے ہوئے خدمت کا اشتیاق رکھتا ہوں، اگر تم ان کے زمانے میں ہو تو کبھی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا، ایسی خدمت کرنا کہ حق ادا ہو خدمت کا، اپنی جان قربان کر دینا۔ ہر امام نے یاد کیا، 7ویں امام نے یاد کیا، اور 8ویں امام تو جب بھی نام آتا تھا نا تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ شاید اسی لیے یہ 8ویں امام کی سنت ہے، جب امام میں ہم 12ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں نا تو فوراً کہتے ہیں اپنے سر کو، اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، یہ 8ویں امام کیا کرتے تھے، فوراً کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ میرا بیٹا ہے، اور پھر خود سے کہتے تھے کبھی دھوکے میں نہ آنا،
اگر کوئی آدمی کہ میں مہدی ہوں، کبھی دھوکے میں نہ آنا، پتہ نہیں کون کون سے لوگ مہدی بنتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو جس مہدی کے ہم اہل بیت ماننے والے ہیں اس کے باپ دادا اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 8ویں امام فرمایا کرتے تھے کہ ہم تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو 8ویں امام کہتے ہیں کہ میں تعظیم میں جب نام آتا ہے تو میں فوراً کھڑا ہو جاتا ہوں۔ 8ویں امام کھڑے ہو جاتے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھے اجل اللہ فرجا، کہ خدا اس کے ظہور میں تعجیل کرے، کہ ہمارے سارے ظلموں کا بدلہ ہمارا بیٹا مہدی لے گا۔ ہر ایک کی آرزو کا مرکز، ہر ایک کی محبت کا مرکز۔ 9ویں امام علیہ السلام، 10ویں امام، ہر امام یاد کرنے والا۔ کون ہے یہ امام جس کے لیے پوری کائنات منتظر ہے؟ آئیں ذرا میں پیش کروں۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام مکے سے ظہور فرمائیں گے، لیکن ظہور سے پہلے علامات یہ ہیں۔ ایک ہی حدیث کے اندر چھٹے امام نے کہا 50 علامات کا ذکر کیا، کہ موسم عجیب و غریب بدل جائیں گے، گرمیوں میں سردیاں آئیں گی، سردیوں میں گرمیاں آگے پیچھے ہو جایا کرے گا۔ آگے جو سائنس کہہ رہی ہے شاید گلوبل وارمنگ، یہ وہی تصور ہے جو اس وقت چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے تھے، کہ موسم بہت زیادہ بدل جائیں گے، کہ ناگہانی آفات آنے لگیں گے، زلزلے بڑھ جائیں گے، سیلاب بڑھ جائیں گے، دنیا میں قتل و غارت بڑھ جائے گا، ہر آدمی پریشان ہوگا، حکومتیں عورتوں کی بڑھ جائیں گی، ظلم و جور بڑھ جائے گا، کہ مرد مردوں پہ اکتفا کریں گے، عورتیں عورتوں پہ اکتفا کریں گی، اور شادی کا تصور ختم ہونے لگے گا، بے انتہا گناہ بڑھ جائیں گے۔ کہ جب اتنا گناہ بڑھ جائے گا یہاں تک کہ گانا اور موسیقی مکے اور مدینے میں لوگ سننے لگیں گے، کب بے انتہا ظلم ہوگا۔ کہا کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی چلے جاؤ گے، ہر آدمی کہے گا میرا دل پریشان ہے، کہ دولت سے پیسے سے برکت اٹھ جائے گی، جتنا بھی کما لے گا کوئی آدمی کہے گا میرا پورا نہیں پڑتا۔ کہا کہ آخری زمانے میں بے انتہا علامات ہوں گی۔ کہا کہ مولا اور کیا ہوگا؟ کہا کہ آخری زمانے میں جنگ ہوگی جس میں دنیا کی 1/3 آبادی ختم ہو جائے گی، اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ہر دنیا میں سے 7 میں سے 5 افراد مر جائیں گے آخری زمانے میں۔ ابھی پچھلے ہی سال دنیا کی آبادی 7 ارب ہوئی ہے، کہ 7 میں سے 5 ارب لوگ مر جائیں گے، 7.5 میں، کہ 2.5 ارب 12ویں چھٹے امام کے حدیث سے کہا کہ ظہور سے پہلے ایک جنگ ہوگی جس میں 2.5 ارب لوگ، 2 ارب 2.5 ارب لوگ مر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک بیماری پھیلے گی۔ امام نے کہا 1/7 لوگ اس میں مر جائیں گے اور 1/7 بیماری کے اندر مر جائیں گے، کہا پھر 1/7 باقی ہوں گے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا مولا جب 2/3 لوگ مر جائیں گے تو بچے گا کون؟ کہا پھر ہمارا 12واں بچے گا اور اس کے ماننے والے بچیں گے۔ کم ماننے والے کی شرط کیا ہے مولا؟ کہ کس قسم کا ماننے والا ہوگا؟ جو بعمل ہوگا؟ کہ نہیں، کوئی بے عمل بھی ہوگا، اگر صرف دل سے عقیدہ رکھتا ہوگا کہ میں امام میں مانتا ہوں تو وہ بھی باقی رہے گا۔ کہا کہ مولا کوئی بھی ان کا ماننے والا نہیں مرے گا؟ کہ نہیں، مریں گے اس جنگ کے اندر اور اس بیماری کے اندر، لیکن جو بھی جائے گا وہ شہادت کی موت جائے گا۔ کہا یاد رکھو کہ جو جہاں ہو وہ وہیں رہے، اور امام کو یاد کرتے رہنا، اور امام کو اپنی نگاہوں کو، اپنی امیدوں کا مرکز امام کو بنا لینا۔ اور آخری زمانے میں کہا کہ بے انتہا فتنے فساد ہوں گے۔ کہا کہ یہاں تک ہوگا، جنگیں ہوں گی، اور بعض اوقات مسجد کوفہ سے متعلق اور مساجد سے متعلق کہا جاتا ہے، بعض حرم سے متعلق کہا جاتا ہے، جیسے جناب ابھی پچھلے دنوں شام کے اندر ایک مزار کو، روضے کو گرا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا نا کہ ایک صحابی رسول کے روضے کو گرا دیا گیا، اور وہ افراد کے جو جناب حجر ابن عدی سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، وہ افراد کے جو کہتے تھے ہم صحابہ کو مانتے تھے، حضرت حجر ابن عدی جیسے صحابی کے روضے کو گرا دیا۔ کہا کہ یہ مزارات گرائے جائیں گے، میں نے اس وقت بتایا تھا۔ امام اسے کہتے ہیں جو 1400 سال پہلے جس کی نگاہیں دیکھ کے بتا دیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اور خود مولا کائنات یہاں تک کہتے تھے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے، میں ابھی سے دیکھ کے بتا رہا ہوں یہ کچھ ہوگا۔ بے انتہا علامات بتائیں۔ کہ آخری 6 مہینے میں کیا ہوگا، کیونکہ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ کہ ظہور سے پہلے آخر، ظہور کس دن ہوگا؟ روز عاشور، اور جس میں کل جمعہ ہے نا، روایات کے اندر آیا، بہت سی روایات میں، ہر روایت میں تو نہیں ہے لیکن بہت سی روایات میں ہے کہ وہ روز عاشور جمعے کے دن آئے گا جب ظہور ہوگا، اور کعبے سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، شہادت حسین کا وقت ہوگا جب ظہور ہوگا، اور امام آ کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہیں گے کہ اے میرے جد حسین اب میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا، اب وہاں سے ظہور ہوگا۔ لیکن آخری 6 مہینے میں کیا ہوگا؟ مجلدی جو بڑی علامات ہے من المحتوم، 80% سے زیادہ علماء کہتے ہیں علامات پوری ہو چکی ہیں، لیکن کذب الوقاتون، وقت کو معین نہیں کیا جا سکتا کہ کب ظہور ہوگا۔ آخری 6 مہینے کی علامات کیا ہیں وہ اہم ہیں، اس سے پہلے کتنی علامات آئیں گی
اس کے کتنے عرصے بعد ظہور ہوگا یہ کسی امام نے نہیں بتایا کہ یہ علامت ہوگی یہ ہوگی، اس کے بعد کتنے عرصے بعد ظہور ہوگا کہ نہیں بتاتے. لیکن آخری 6 مہینے کی علامات کا آخری 6 مہینے رجب کے مہینے میں 3 قیام ہوں گے، 2 ہمارے ماننے والوں کے، 1 ہمارے دشمن کا، 1 ہمارا مخالف ہوگا. کہا کہ ہمارے اور ایک ہی رجب کے مہینے، ایک ہی سال ایک ہی مہینے میں رجب کے مہینے میں، اور ایک ہی دن 3 قیام ہوں گے. کہا دمشق کے نزدیک ایک شہر ہے ہومس، آپ نے نام شاید سنا ہوگا، آج کل کی خبروں میں بہت آ رہا. کہ ہومس نام ایک شہر ہوگا، وہاں سے ایک سفیانیوں کا لشکر شروع ہوگا. سفیانی سمجھے نا، ابو سفیان، یعنی سفیانیوں کا ایک لشکر ہوگا. آج کل آپ نے مختلف نام بنا رکھے ہیں، لیکن اس زمانے میں ائمہ نے سفیانی کہا. کہا کہ یزیدی ہوں گے، مروانی قسم کے لوگ ہوں گے، مروان کے ماننے والے ہوں گے. کہا کہ وہ سفیانی ہوں گے. کہا ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا، سینہ چاک کر کے جگر نکال کے کھا لیا کریں گے. یہ آپ نے دیکھا آج کی خبروں میں کس طرح کی باتیں آتی ہیں، اس قسم کی باتیں. امام نے کہا ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہوگا. رجب کے مہینے میں آئیں گے اور وہ آئے گا، اس کا سرخ پرچم ہوگا، نام ہوگا ابن امبسا، عثمان ابن امبسا نام ہوگا، اور وہ ہومس سے آئے گا سرخ پرچم کا. شام کے روزے گراتا ہوا عراق پہ حملہ کرے گا اور عراق کی اینٹ سینٹ بجا دے گا. 4 لاکھ مستورات کے شکم پارا کر دے گا کہ میں کوئی شیعہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا. جس کا نام علی، حسن، حسین، جعفر دیکھے گا اس کو فوراً قتل کر دیا کرے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ 6 مہینے پہلے کا. اسی سال، اسی مہینے، اسی دن 2 ہمارے ماننے والے ہوں گے. ایک ہوگا خراسانی، حسنی سید ہوگا، یعنی طباطبائی اس کا نام ہوگا آخر میں، اور خراسان سے آئے گا، مشہد مقدس سے آئے گا، اور وہ قیام کرے گا، مشہد کو فتح کرے گا، سب کچھ فتح کرتا ہوا کربلا میں سفیانی کو روکنے کے لیے آئے گا، کیونکہ سفیانی نیت کر کے چلے گا. ابھی یہ جب انہوں نے حضرت حضر کا روزہ گرایا تھا نا، تو اس کو نعرہ دیا تھا کہ ہم نجف و کربلا کے معاذ اللہ استغفر اللہ روزے گرائیں گے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ نیت کر کے چلے گا میں کربلا کو ڈھا دوں گا. کہ وہاں پہ یہ خراسانی آئے گا اور اس کو روکے گا اپنی فوج کے ذریعے کہ میں کربلا کو ڈھانے نہیں دوں گا. کہ اسی دوران یمن میں یمانی آئے گا، یہ رجب کے مہینے میں ہوں گے. کہا کہ یہ رجب سے شروع ہوں گے، وہاں سے بہرحال رجب سے شروع ہوگا، کب تک پہنچے گا؟ کہا یہ پہلی علامت ہے، 3 قیام ہے. توجہ ہے مجمع کے بھی تک میرے ساتھ؟ تو کہا یہ رجب زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ آج شب مصائب کی شب ہے، مجھے صرف امام زمانہ سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنے. کہا یہ رجب کے مہینے میں. کہا پھر ماہ رمضان آئے گا تو شب قدر کے اندر ایک چیخ کی آواز بلند ہوگی آسمان سے. کہا جو اس وقت، اب شب قدر کیا ہے؟ کہا اسی رات مشخص ہوگی کہ شب قدر کون سی رات ہے. کہا اس رات پتہ چل جائے گا جب چیخ آئے گی. رات میں چیخ آواز بلند ہوگی اور آواز آسمان سی ہوگی کہ المہدی و اصحابہ هم الاولیاء، بے شک کہ امام مہدی اور ان کے ماننے والے ہی اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. کہ یہ آواز آسمان سے بلند ہوگی. کہ دن میں دجال و سفیانی کی طرف سے آواز بلند ہوگی، رات میں سب مان لیں گے، دن میں بہت سے لوگ پھر جائیں گے کہ شاید یہ حق ہو. لیکن شب قدر میں آواز آئے گی کہ بے شک کہ امام زمانہ. آج امریکہ کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے کہ آسمان کے اوپر باقاعدہ کیسے امیج بنائے جا سکتے ہیں، شکل نظر آئے کہ یہ حضرت عیسیٰ نظر آ رہے ہیں. ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم بغیر کسی سیٹلائٹ کے، بغیر کسی کیبل کے، بغیر کسی چیز کے ہم آواز آسمان سے بلند کر سکیں. یعنی وہ آلریڈی تیاریاں کر رہے ہیں. دھوکہ نہ کھائیے گا، امام کا اعلان امام ہی کا اعلان ہوگا، اور جو ان کے مقابلے میں ہوگا وہ ویسا اعلان نہیں ہوگا جیسے امام علیہ السلام کا اعلان ہوگا. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں، لوگوں کسی حسین کا دامن نہ چھوڑنا. کا بڑے بڑے حادثات ہوں گے. کا اس کے بعد چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ظہور کب ہوگا امام کا؟ کہ بس جیسے نفس زکیہ کا ایک سید کا جو حج پہ جائے گا قتل ہوگا، اس کے 24 یا 25 دن بعد امام کا ظہور ہو جائے گا. کہ حج پہ ہوگا بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرتے ہوئے ایک آدمی ان کو شہید کر دے گا. ایک عالم ہوں گے بہت بڑے، ان کو شہید کرے گا. کہ یہ آخری علامت ہے. اس کے بعد پھر عاشورے کو ظہور ہوگا. یہ آخری 6 مہینے میں. کہ امام کیا کریں گے؟ کہ سب سے پہلے مکے سے مدینے آئیں گے، اپنی دادی زہرا کی قبر کا نشان بتائیں گے. کہ اس کے بعد پھر اس کے بعد پہلے نجف نہیں جائیں گے، پہلے کاظمین نہیں جائیں گے، پہلے سامرہ نہیں جائیں گے، پہلے مشہد یا قم نہیں جائیں گے، شام نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے. امام زمانہ سب سے پہلے کربلا. اور جب کربلا آئیں گے نا
تو امام حسین علیہ السلام کی زری پہ آ کے کہیں گے اے میرے جد حسین، میری پھپھیوں کو آپ پہ رونے سے روکا جاتا تھا، لیکن میں اب کسی کو روکنے نہیں دوں گا، جو رونے والے ہیں وہ روتے رہیں گے اور میں خود سے صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا۔ امام زمانہ کے خود سے مصائب پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ کیا تھے میرے جد کے مصائب، کیسے کیسے شہادتیں ہوئی تھی، کہاں کہاں پہ کون کون سا لاشا گرا تھا، کہاں بازو قلم ہوئے تھے، کہاں برچھی لگی تھی، کہاں کسی بچے گلے میں تیر لگا تھا، اور سارے کے سارے مظالم بتائیں گے، پورے کربلا کا نقشہ بتائیں گے، جملوں کو سنیں گے۔ آج اہتمام کیا گیا ہے، شب عاشور ہے نا، تو میں آج چند جملے شب عاشور سے متعلق پہلے پیش کر دوں۔ سید الشہداء آج کے رات میں پہلے اپنے اصحاب کے پاس گئے، ایک ایک اصحاب میں سے سب کے پاس جا رہے تھے، جب جا رہے تھے نا تو سب کے سب اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو یہ جو دشمن ہے نا، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، تمہیں مارنا نہیں چاہتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سب کی شفاعت کروں گا، جو جو جانا چاہتا چلا جائے، میں پھر بھی شفاعت کروں گا۔ جب یہ جملہ کہا نا تو کوئی نہیں اٹھا۔ جب کوئی نہیں نہ اٹھا تو امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، کہا میرے بھیا عباس چراغ گل کر دو، چراغ بجھا دو، شاید کوئی شرم کر رہا ہو۔ وہ جو آخری ایام تھے نا ان میں جناب زہیر قین تھے جو اس طرف سے اس طرف آئے تھے، امام حسین کی طرف آ گئے تھے، حضرت زہیر قین، زہیر ابن قین۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ زہیر قین شرم نہ کرنا، اگر جانا ہو تو چلے جاؤ۔ تو حضرت زہیر قین نے کہا مولا کل کیا کیا جائے گا ہمارے ساتھ؟ کہا کہ لاشوں کو کاٹ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ کہا مولا کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ کہا زہیر قین ایک مرتبہ۔ کہا مولا اگر آپ کی محبت میں ہمیں 70,000 مرتبہ مار کے کاٹ کے لاشوں کو آگ لگا دی جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، قبر نصیب نہ ہو تو 70,000 مرتبہ منظور ہے، لیکن آپ کو چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ یہ شب عاشور ہے۔ مائیں بڑی حسرتوں سے دیکھ رہی تھی بچوں کو، کوئی ماں آخری مرتبہ دیکھ رہی تھی قاسم اب کل دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ جناب لیلا کہتی تھی علی اکبر اب دوبارہ تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ ماں ان کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو سید الشہداء سب جگہ جا رہے تھے، پھر اچانک آخر میں اپنی بہن کے پاس آئے، جناب زینب کے خیمے میں آ کے بیٹھ گئے۔ کہا بہن کل شہادتیں پیش کی جائیں گی۔ تو جناب زینب نے سوال کیا، کہا بھیا بعض اوقات نانا کو بھی اصحاب چھوڑ گئے تھے، بابا کو بھی اصحاب چھوڑ گئے تھے، بھیا حسن کو بھی اصحاب چھوڑ گئے تھے، آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، ان میں سے کوئی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا؟ یہ جملہ کہیں جناب حبیب ابن مظاہر نے سن لیا۔ جملے سنیں گے بس میں اب مسائل کے موڈ میں آ گیا اور میری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے۔ شب عاشور، پروردگارہ مجھے طاقت دے میں آج جناب علیہ السلام کی پوری شہادت پڑھ سکوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا آپ نے اصحاب کو آزما تو لیا نا، کل کوئی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا؟ تو جناب حبیب نے جملہ سنا، آواز دی، کہا اے اصحاب حسینی، اے انصار حسینی اپنے خیموں سے باہر آ جاؤ۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا سب اپنی تلواروں کو نکال لو۔ سب نے تلواریں کھینچی۔ کہا بی بی آپ حکم دیجئے، اے علی کی بیٹی آپ حکم دیجئے، ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، بس یہ جملہ سننا تھا، جناب زینب کبریٰ اونچی آواز سے رونے لگی اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دینے لگی۔ کہا پروردگارہ تو گواہ ہے نا، میرے بھائی حسین کے جیسے اصحاب کسی کے نہیں تھے، نہ میرے نانا کے ایسے اصحاب تھے، نہ میرے بابا کے۔ یہی امام حسین نے بھی کہا تھا جیسے میرے اصحاب ہیں، کہا کہ جیسے میرے اصحاب ہیں، میرے نانا میرے بابا میرا بھائی کہتا تھا آ جاؤ، وہ آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج میں آپ سب عزاداروں کی طرف سے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں، سب کی طرف سے قسم کھا کے جملہ پیش کروں مولا کی بارگاہ میں، اے مولا حسین، اے کربلا کے مظلوم حسین، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے نا تو مولا ہم قسم کھا کے کہتے ہیں
ہم اپنی گردنیں آپ کی گردن پہ رکھ دیتے. مولا ہمارے یہ جوان اپنے سینے سامنے رکھ دیتے جناب علی اکبر کے، ہمیں برچھی مار دو، علی اکبر کو نہ مارو. مولا قسم کھا کے کہتے ہمارے یہ بچے جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے. اجرکم اللہ. بس بھی آج رات کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو. شب عاشور ہے، بڑی سخت رات ہے. میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، جملوں کو سنیں گے، جملے سنیں گے سارے، دیکھتے جائیے گا. جس میں طاقت ہے مجھے دیکھ سکتا ہے دیکھے، جو دور ہے بے شک نہ دیکھ سکیں. جملے سنیں. جب جناب مختار بدلے لے رہے تھے نا قاتلان حسین سے، تو ایک مرتبہ انہوں نے ابو خلیق سے پوچھا کہ اے ابو خلیق، کیا میدان کربلا میں کبھی تمہیں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا ایک ایسا موقع تھا جہاں پورے لشکر یزید کو رونا آیا تھا. کہ وہ کون سا موقع تھا؟ کہ جب حسین اپنی ابا کے دامن میں ایک ننھے سے بچے کو لے کے آیا، کہ جب بچے نے اپنی زبان پھیری نا ہونٹوں پہ، کہ اس وقت سب رو رہے تھے. جناب مختار نے سوال کیا، ایک سوال کیا، کہا کہ میرے مولا نے پھر کیا کیا جب شہادت ہوئی؟ کہ جب حسین واپس جا رہے تھے نا خیمے پہ، تو مولا نے 7 مرتبہ آگے قدم بڑھائے، پھر رک گئے، کچھ سوچ کے واپس آ گئے، پھر آگے گئے، پھر واپس آ گئے. 7 مرتبہ ایسا کیا. جناب مختار سے برداشت نہ ہوا، ممبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے نا تو جناب مختار نے کربلا کا رخ کیا اور رو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. مولا آپ اتنے مظلوم ہو گئے تھے، اپنے ننھے سے بیٹے کے لاشے کو خود اٹھا رہے تھے. تو اس وقت جناب مختار نے کہا میرے مولا نے ایسا کیوں کیا؟ 7 مرتبہ آگے کے خط کہا خیمے کی جانب جا رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم. کہا ہو نہ ہو کوئی ماں در خیمہ پہ کھڑی ہوگی. کہا مولا نے سوچا ہوگا میں تو معصوم ہوں، میں نے برداشت کر لیا، میں رباب کو کیسے بتاؤں. اجرکم اللہ. سنیں گے میں ساتھ کو اجرکم اللہ. بس بھائی جناب فاطمہ تو زہرا آپ کو اجر دینے والی ہیں، آج سنیں گے میں مسائل پیش کروں. جناب سید الشہداء نے جب جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آسمان کی طرف دیکھا، موسم بڑا گرم تھا، پیاس کی شدت تھی. کہا بابا آپ سے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا علی جنگ کا مزہ کب آتا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ جب موسم گرم نہ ہو، پیاس نہ لگی ہو اور گھر کی طرف سے سکون ہو. بابا ذرا آ کے دیکھیے مجھے گھر کی طرف سے بالکل سکون نہیں ہے، میری بیٹیاں بڑی پیاسی ہے. بابا پیاس کی بڑی شدت ہے، بابا موسم بڑا گرم ہے. بس بھی سید الشہداء جنگ کرتے رہے. ایک ایسا وقت آیا جب خود امام حسین علیہ السلام نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ سب سے پہلے خود خدا نے کہا حسین اگر آپ کہیں میں پورا نظام بدل دوں گا، میں یہ آزمائش ٹال دوں گا. کہ پروردگارا میں آزمائش سے نہیں گھبرا رہا، میں اتمام حجت کر رہا ہوں. دوسری مرتبہ کا حل من ناصر ینصرنا. چھٹے امام کہتے ہیں آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، 60,000 یا 70,000 فرشتے نازل ہوئے. کہ حسین خدا نے آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے، کہ تمہاری مدد نہیں چاہیے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ سارے ملائکہ رک گئے، انہوں نے شہادت حسین کو دیکھا، رونے لگے، گریہ کرنے لگے. کہ پروردگارا یہ کیسی امت ہے، انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. سننے روایت کے الفاظ. چھٹے امام کہتے ہیں ملائکہ نے اپنی عبادت کو روک دیا. سنیں گے تم نے؟ چھٹے امام کہتے ہیں ملائکہ نے عبادت روک دی تو اپنے لگے کہ پروردگارا حسین جیسے تو ایسے ذبح کیا. تو خدا نے ایک مرتبہ 12ویں امام کا نور دکھایا کہ دیکھو اسے دیکھو، میں اس کے ذریعے اس کا بدلہ لوں گا.
کا پھر ملائکہ رک گئے. چھٹے امام کہتے ہیں وہ جو ملائکہ نازل ہوئے تھے نا 60,000 یا 70,000 ملائکہ, اللہ نے کہا وہیں رہو جہاں حسین کا لاشا ہے, کہ قیامت تک حسین کی قبر کا طواف کرتے رہنا, اور جو بھی اس طواف کا ثواب ہو نا وہ حسین کے رونے والوں کو منتقل ہوتا ہے. اجرکم اللہ. کا تیسری مرتبہ میرے مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا. تو ایک مرتبہ جنوں کا قافلہ آیا جس میں حضرت جعفر جن بھی تھے. کہا مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے. کہا تمہاری مدد نہیں چاہیے. لوگ کہیں گے حسین نے جنوں سے جنگ کروائی تھی. وہ رک گئے, وہ بھی دیکھتے رہے. وہ کہتے ہیں ایک بات نہیں بھول سکتے, آنکھوں کے سامنے خون حسین بہ رہا تھا. اجرکم اللہ. حسین کہتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ آواز حل من ناصر ینصرنا. جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے تلوار لا دیجئے, میرا عصا لا دیجئے. کہا بیٹا تلوار کیوں چاہیے, عصا کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں تلوار سے بابا کا دفاع کروں گا, اور عصا اس لیے چاہیے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, عصا کا سہارا لوں گا. اجرکم اللہ. ابھی تو میں نے مسائل پڑھائی نہیں ہے, مولا کا مسائل تو بہت زیادہ ہے. کہا پھوپھی اماں. امام حسین نے کہا نہیں بیٹا آپ پہ جہاد ساقط ہے, آپ امامت کے وارث ہیں, احترام بھی ساقط ہے. بس ایک مرتبہ امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. پھر کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو رسول کی نواسیوں کے پردے بچائے؟ جملے سنیں. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آئی. جب سید الشہداء خیمے میں گئے نا, کہا بہن زینب کیا بات ہے, یہ اس طرح سے بیویاں بلند آواز سے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بھیا جب آپ نے کہا نا حل من ناصرن تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. علی اصغر نے گرا دیا. آئے سید الشہداء. کہا رباب ذرا دوسرے خیمے میں چلی جائیے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے جیسے کفن بچھایا جاتا نا زمین پہ, ایک سفید کپڑا بچھایا. کہا زینب علی اصغر کو اس میں لٹا دو. مولا نے کہا گرمی کی تپش بہت زیادہ, میں علی اصغر کو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے جاؤں گا. میرے مولا نے باقاعدہ کپڑے میں لپیٹا, اپنی ابا کے دامن میں چھپایا. جب لے کے چلے نا تو جناب رباب اور جناب سکینہ خیمے کے در پہ کھڑے ہو گئے. خدا کسی ماں کو ایسا وقت نہ دکھائے. اجرکم اللہ. چلے جناب سید الشہداء. جب چلے نا تو سارے اشقیاء یہ سوچنے لگے شاید حسین ابا کے دامن میں قرآن چھپا کے لا رہے ہیں. اے علی اصغر مولا آپ پہ جب لوگوں کا شک بھی گیا تو قرآن کا شبہ گیا, کہ شاید اب حسین قرآن کا واسطہ دیں گے کہ دیکھو بس جنگ روک دو. ایک مرتبہ آئے حسین. آخری جملے سن لیجئے, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں شاید, اگر آپ برداشت کر سکے 2 جملے سنیے گا, اس کے بعد پھر میں آخری جملے پیش کروں گا. آئے حسین. ایک مرتبہ اپنی ابا کے دامن سے جناب علی اصغر کو نکالا اور ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی جرم کیا ہوگا بیعت نہ کرنے کا تو میں نے کی ہے نا, جرم میں نے کیا, میں نے بیعت نہیں کی. اس بچے نے کیا کیا, اسے پانی پلا دو. ایک مرتبہ جب مجمع نے دیکھا نا تو جناب رباب نے کہا تھا علی اصغر ماں کی لاج رکھ لینا. بیٹا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں, بے حق آئی ہوں. بیٹا کوئی یہ نہ کہے ارے رباب کا بیٹا تھا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. بیٹا بابا کو تیر نہ لگے. ایک مرتبہ بچے نے زبان نکالی, اپنے ہونٹوں پہ پھیری. میرے مولا نے کہا یہ علی اصغر ہے. عمر سعد نے دیکھا سب رو رہے ہیں, آواز دی یا حرملہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو روک دے, علی اصغر کو جلدی سے تیر مار دے. اب میرے طرف دیکھیے گا, حرملہ نے تیر کمان میں رکھا, چلانا چاہا, تیر گر گیا, پھر اٹھا. جب تیسری مرتبہ تیر گرا تو عمر سعد نے کہا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا ابھی رک جا, سب بیٹھے رہے. کہا میں بھی بڑھوں گا صاحب بیٹھے رہے. ایک مرتبہ کہا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ پتھر دل کون ہے میں تیرا نام لیتا. حرملہ کیا بات ہے, یہ تو نے کیا کیا حرملہ؟ میں اس جملے کو سنیں گے. حرملہ یہ تو نے کیا کیا, 3 مرتبہ تیرے سے تیر گر گیا. رک جا, بیٹھ جا, بھی بیٹھ جاؤ, روک لے سب کو میں نصاب پڑھوں گا.
حرملہ یہ تو نے کیا کیا؟ جملے کا میرے دیکھیے گا، حرملہ یہ تو نے کیا کیا؟ حرملہ یہ تو نے کیا کیا؟ میرے دیکھیے گا کہ حرملہ یہ 3 مرتبہ تیر کیوں گرا؟ کہا کہ عمر سعد میں جب بھی کمان میں تیر رکھتا ہوں ایک برقع پوش بیوی میرے سامنے دامن پھیلاتی ہے، کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے۔ اے حرملہ ماتم کرتے جائے، سنتے جائیں سنتے جائیں، اے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، میرے بیٹے کے لال کو چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ حرملہ میں تیر چلایا، بچے کا گلا چھوٹا تھا، کان سے لے کے کان تک چھٹ گئے، جیسے گلا کٹا حسین نے ہاتھوں میں خون لیا، آسمان پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین یہ آسمان پہ نہ ہے، ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا۔ حسین نے زمین پہ بہانا چاہا، زمین سے آواز آئی اے حسین یہ خون مجھ پہ نہ ہے، ایک دانہ نہ برسے، ایک دانہ نہ اگے گا۔ اب میرے کو دیکھیے گا